مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ تو اس لیے ہم لبرل لوگوں سے کہتے ہیں کہ کنٹری کو امریکہ کے حوالے کر دو، سونے کے نوالے کھاؤ گے۔ لوگ گرین کارڈ کے لیے مرتے ہیں، تو یہی اسی کو اگر گرین کر دیا جائے، واہ واہ، زبردست پیشکش۔ پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد، ہماری دوسری کوئی برانچ نہیں ہے۔ آج پاکستان کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے تو کیا خرابی ہے اس میں؟ کوئی خرابی ہے؟ معاشی لحاظ سے ہمارے سارے مسائل حل، ایک دم ہٹو بچوں۔ بھائی جب امریکہ کی ایک کالونی بن جائے گی تو علاج ہو جائے گا فری، کراچی بن جائے گا نیو یارک جیسا، ایک دم ہر چیز ہٹو بچوں قسم کی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بالکل۔ ڈیفنس پہ جو اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس کی ضرورت رہے گی نہیں۔ انڈیا بہت تمیز سے بات کرنا شروع کر دے گا اسی دن سے۔ کشمیر کے مسئلے 2 منٹ میں بولو نا حل، سارے مسئلے ہی حل۔ پولیس اتنی خوبصورت کہ لوگ پولیس والوں سے رشتے شروع کر دیں گے۔ حقیقت ان کے ہینڈسم اسمارٹ پولیس کتنی اچھی ہوتی، سارا سیٹ اپ ایک دم کیا ہو جائے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہم غیروں کی غلامی برداشت نہیں کر سکتے۔ غیر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہو وہ دوسری قوم کے ہم دوسری قوم کے، تو جو ملک کا جو صدر اور وزیر اعظم ہوتا ہے ضروری تھوڑی آپ کی قوم کا ہو۔ ارے بلوچ الگ قوم ہے، مہاجر الگ قوم ہے، پنجابی الگ قوم ہے، پٹھان الگ قوم ہے، سرائکی الگ قوم ہے۔ اب سرائکی کا ایک لفظ ہم یاد کر کے آئے ہیں ٹھیک ہے، سرائکی الگ قوم ہے۔ دیکھو ہک چانٹ مرے ساتھ سدھا تھیا ویسے، اس کا مطلب قاری صاحب بتائیں گے بعد میں۔ دیکھو ہک چانٹ مرے سا سدھا تھیا ویسے۔ اب آپ کو ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا نا، کیونکہ آپ کی زبان کیا ہے؟ الگ ہے۔ سندھی الگ زبان ہے، ہند کو الگ زبان ہے، تو ساری زبانوں کا وزیر اعظم یا صدر تو نہیں بنتا نا بھائی۔ جو بھی بنے گا وہ آپ کی قوم کا نہیں ہوگا۔ کلچر الگ ہے، قومیں الگ ہیں، تو یہ کہنا کہ ہم دوسری قوم کے غلام بن جائیں گے، کیوں بن جائیں گے؟ ابھی کون سا اپنی قوم کے غلام ہو؟ اگر کوئی پنجابی صدر ہے تو مہاجر کیا اس کے غلام ہے کیا؟ بھائی صدر تو ایک ہی ہوگا نا، وزیر اعظم تو ایک ہی ہوگا، بادشاہ تو ایک ہی ہوگا۔ جب خلافت عثمانیہ تھی، ترک خلیفہ تھے، عرب ماتحت تھے، تو کیا عرب غلام تھے؟ غلام تھوڑی، ماتحت ہوتے ہیں وہ تو۔ ظاہر ہے کسی ایک کو امیر بنائیں گے تو وہ آپ کی قوم کا بھی ہو سکتا ہے اور دوسری قوم کا بھی۔ اس میں یہ دیکھا جائے گا اگر یہ قابل ہے، اس میں قابلیت ہے، تو جس قوم کا بھی ہو بنا دو۔ قابل نہیں ہے تو اپنی قوم کا بھی ہو تو نہیں بناؤ۔ تو امریکہ والے ہم سے بہرحال زیادہ قابل ہیں، ان کے یہاں لا ہے، قانون ہے، قانون کی بالادستی ہے۔ اب امریکہ کو بنا دو تو اس میں کوئی غلامی نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ نہیں ہم پاکستانی ہیں، تو پاکستانی صدر ہوگا، یہ پاکستانی وزیر اعظم ہوگا، پاکستانی یہ قوم ہے۔ تو وہ اس لیے ہے نا کہ پاکستان ایک کنٹری ہے، جب یہ امریکہ کا حصہ بن جائے گا تو پورا امریکہ ایک کنٹری ہو جائے گا، تو پھر جو بھی وزیر اعظم ہوگا وہ امریکہ سے ہوگا، اور ہم کیا ہوں گے؟ امریکہ ہوں گے۔ تو ان لبرل لوگوں کے پاس، کم بختوں کے پاس ان اعتراضات کا کوئی جواب بولو نہیں ہے۔ ملکی سرحدیں اور لکیریں اگر نظریاتی بیس پہ نہ ہو تو یہ سرحدیں ہی غلط ہیں، یہ لکیریں انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں، یہ نہیں مانتے ہم کیا کوئی بھی عقل بند نہیں مانے گا۔ لکیروں کی کیا ہے؟ یہ یہاں سے یہاں تک امریکہ اور یہاں سے یہاں تک کینیڈا، کیوں بھائی یہ الگ کیوں ہے؟ یہ الگ کیوں ہے؟ انسانی مفاد اس میں ہے کہ پوری دنیا کو ملا کر ایک کر دیا جائے۔ اب دیکھو مسقط میں تھوڑی سی آبادی ہے، کراچی کے برابر بھی نہیں ہے عمان میں، لیکن ہر آدمی سونے کے نوالے کھاتا ہے، کیونکہ ایک جگہ پہ جو وسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ تھوڑے سے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں، اور اسی کے پڑوس میں دوسرا ملک ہوگا انتہائی غریب جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ تو اب لکیروں کا کیا نقصان ہو رہا ہے کہ ادھر کے وسائل صرف یہ،
جب ایک کنٹری ہو جائے گا تو سب کے وسائل سب میں کیا ہوں گے؟ ڈیوائڈ ہوں گے، ادھر کے ادھر استعمال ہوں گے، ادھر کے ادھر، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو کشتی ہو رہی ہے، چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، یہ ٹینشن بھی ختم. ڈیفنس پہ جو خرچ ہو رہا ہے یہ ٹینشن بھی ختم. تو اس لیے ہم لبرل لوگوں سے کہتے ہیں کہ کنٹری کو امریکہ کے حوالے کر دو، سونے کے نوالے کھاؤ گے. آپ کہہ سکتے ہو ہمارا ایک مذہب ہے، ہمارا ایک کلچر ہے، وہ ختم ہو جائے گا. تو کلچر کو بچا کے کیا کرنا ہے؟ پہلے تو علاج ہے نا. او بھائی سب سے پہلے تو روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، اچھی تعلیم ہے. کلچر کو کیا کرنا ہے؟ کلچر کی کیا ہے؟ کلچر تو ویسے بھی چینج ہوتا رہتا ہے. آپ کے ابا دادا کو جو کلچر تھا وہ آپ کا تھوڑی ہے. کیسی الٹی الٹی باتیں سکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو. دیکھو میں کلچر کا کرنا کیا ہے؟ آپ کے نانا کا جو کلچر تھا وہ آپ کا نہیں ہے. ہمیں یاد ہے ہم جب چھوٹے بچے تھے تو کلچر تھا چوڑی پائنچوں والی شلواروں کا، اور کرتے بھی چھوٹے چھوٹے سے ناڑا لٹک رہا ہوتا تھا، معذرت کے ساتھ نظر آ رہا ہوتا تھا. بعض دفعہ لوگوں کو کہنا پڑتا تھا یہ چنٹیں شلوار کی تھوڑی سیدھی کر لو. بہت چھوٹے تھے نا ہم تو. اس وقت کلچر یہ تھا کہ کرتے تھوڑے سے مختصر پہنے جاتے تھے، اور شلوار کی جو چنٹیں ہیں وہ گھیر جو ہے نا شلوار کا وہ نظر آتا تھا، اور پائنچے بھی ایسے. اور پرانے کلچر میں جائیں گے، میں جیسے گاؤں دیہاتوں کے بعض پسماندہ علاقوں میں گیا ہوں، وہاں بہت پرانا کلچر ہے. وہاں شلوار کے ایک پائنچے میں 2 آدمی آرام سے آ سکتے ہیں. حقیقت ہے. تو وہ جو شلوار کا ایک پائنچہ ہوتا ہے نا، وہ ایک کے بجائے وہ پورا شامیانہ ہوتا ہے، وہ پوری بارات آ سکتی ہے اس میں. اتنے بڑے بڑے پائنچے. اب وہ اس کو روتے رہے ہمارا کلچر کراچی والوں نے چینج کر دیا، شلوار کے پائنچے کیا ہو گئے؟ مختصر ہو گئے. ٹھیک ہے، کلچر کی بھی ایک انسان کو محبت ہوتی ہے، لیکن اتنی ویلیو تو نہیں ہے نا کہ آپ اپنی صحت پہ، اپنے ڈسپلن پہ، اپنے سارے سسٹم پہ. ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں ہے. لوگ گرین کارڈ کے لیے مرتے ہیں، تو یہی اسی کو اگر گرین کر دیا جائے، واہ واہ، زبردست پیشکش. پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پہ. ہماری دوسری کوئی برانچ نہیں ہے. لیکن یہ سب کچھ کیوں نہیں؟ ہاں، مذہب کی بھی اب آزادی. آپ کہہ سکتے ہو بھائی مذہب کی آزادی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ امریکہ میں نماز پڑھنے پر پابندی ہے. ہم نے مسجدوں میں گارڈ رکھے ہوئے ہیں. یہاں شلوار قمیض میں بھی لوگ گارڈ یعنی لائسنس والا اسلحہ لے کے بیٹھتے ہیں. یہ میں ویسے ہی آپ کی جنرل نالج کے لیے بتا دوں. جب اللہ کی طرف سے موت مقدر ہوتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. یہ نہیں کہ اللہ سے لڑ رہے ہیں، لیکن حفاظت کا الحمدللہ مسجد میں پورا انتظام ہے. سول ڈریس میں بھی لوگ اور گارڈ وارڈ بھی ہیں، وہ تو آپ نے دیکھے بھی ہیں. تو لیکن امریکہ میں اگر میرا بیان ہوتا تو اس تکلف کی ہمیں ضرورت بولو نہیں تھی. ہم امن اور مکمل شانتی کے ساتھ بیان کرتے. اور اس بیان پر تو امریکہ خوش ہو کے ویسے ہی مجھے بہت ایوارڈ دے دیتا کہ حضرت آپ بار بار امریکہ آیا کریں اور یہ بیان دیا کریں کہ پاکستان کو کس کے حوالے کر دیا جائے؟ امریکہ کی کالونی بنا دو، سب مل کے کھائیں گے بھائی. جہاں اتنی قومیں ہیں ایک اور قوم صحیح، گورا بھی ہمارے ساتھ ہو جائے گا. تو یہ دنیا نے نا لوگوں کو مصنوعی آزادی اور تکلف ٹوپی ڈراموں میں ڈالا ہوا ہے کہ آزادی آزاد. کس چیز کی آزادی؟ غلام کس کے تھے؟ نہ پہلے اس نے رسی سے باندھ کے تم کو غلام بنایا ہوا تھا، نہ بنایا ہوا ہے. خام کھا کے ٹوپی ڈرامے. ایک صاحب کہنے لگے وہ کنٹری آزاد ہوا تھا فلاں سن میں. میں نے کہا کس سے آزاد ہوا؟ تو انہوں نے کہا فلاں ملک سے. تو میں نے کہا اس کا مطلب وہ ملک ابھی بھی غلام ہے؟ وہ ملک ابھی بھی غلام ہے. او بھائی 2 ٹکڑے ہو گئے تو اس کو آزادی تھوڑی کہتے ہیں. تو امریکہ میں اس سے زیادہ آزادی ہے مسجدیں. اب بلکہ وہاں مسجد بنانا اس لحاظ سے وہ مسجد زیادہ مضبوط بنتی ہے کہ پہلے وقف فنڈ قائم کرنا پڑتا ہے. آپ مسجد کے لیے امریکہ میں زمین خریدو تو گورنمنٹ کو پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ اس مسجد کے وسائل آپ کے پاس کہاں سے آئیں گے. چندے پہ نہیں چلے گی، کیونکہ چندہ آج ملے گا کل نہیں ملے گا. تو پراپر طریقہ ہونا چاہیے. وہاں مسجد زیادہ مضبوط ہے.
تبھی چرچ زیادہ تر مسجدوں میں تبدیل ہو رہے ہیں کہ وہ پہلے سے وقف شدہ ہوتے ہیں، اور وہاں کا یہ لا ہے کہ جو جگہ عبادت کے لیے وقف ہو گئی، چاہے وہ چرچ ہو، چاہے مندر ہو، چاہے مسجد ہو، قیامت تک اس میں اب کوئی کسی کی ذاتی وہ پراپرٹی نہیں بن سکتی۔ بہت سے ملکوں میں یہ قانون ہے۔ کتنی آزادی، حج پہ پابندی ہے امریکہ میں۔ ارے بولو کیا ہو گیا یار، ایسا تو حج بھی کرو آپ جناب اللہ بھلا کرے داڑھی بھی رکھو۔ امریکن آرمی میں فوجیوں نے داڑھیاں رکھی ہوئی ہیں جو مسلمان فوجی ہیں۔ ہمارے ایک دوست امریکہ کی ایک آرمی میں نہیں بلکہ وہ جو ان کی پولیس ہوتی ہے نا، اسپیشل پولیس، جو شہر کے اندر جو بڑے بڑے جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں ان سے نمٹنے والی پولیس، تو وہ اس میں ان کو جاب ملی، ان کی اتنی بڑی داڑھی، تو وہ چلے گئے اس میں۔ تو ایک دن آئے داڑھی چھوٹی چھوٹی، میں نے کہا یار یہ تو آپ نے غلط کیا۔ کہہ رہے بھائی میں اپلیکیشن دوں گا تو مجھے پرمیشن مل جائے گی۔ میں نے کہا اپلیکیشن میں کیا؟ آپ اپلیکیشن؟ انہوں نے کہا میں اپلیکیشن میں یہ لکھوں گا کہ میں مسلم ہوں اور ہمارے مذہب میں داڑھی رکھنا ضروری، اس بیس پہ پرمیشن ملے گی، اس کے علاوہ کسی اور بیس پہ نہیں ملے گی کہ مجھے اچھی لگتی ہے، میں شو مارنا چاہتا ہوں، مجھے داڑھی، بعض لوگوں کو ویسے ہی فیشن ویسے بھی رکھتے ہیں وہ داڑھی، اس بیس پہ نہیں ملے گی، اس بیس پہ کہ میں کیا ہوں، مسلم، میرے مذہب کا حصہ ہے۔ میں نے کہا ہٹو بچوں، کیا خیال ہے بھائی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہٹو بچوں۔ وہ تو شکر ہے غامدی صاحب نہیں پہنچے وہاں، ورنہ وہ یہ کہہ دیتے کہ اسلام میں داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے۔ ابھی تک امریکن یہی سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کا ایک حکم ہے، اس وجہ سے مسلمان رکھتے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہم اپنے آپ کو اگر امریکہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو ہم ہٹو بچوں ہو جائیں گے، اور اس پر جتنے اعتراضات ہیں، ہماری آزادی سلب نہیں ہوگی۔ جو امریکہ جا کے رہتے ہیں وہ غلام تھوڑی ہوتے ہیں، وہ تو ہمارا سب سیٹ اپ کیا ہو جائے گا؟ ہٹو بچوں۔ یہ سارے مسائل جو آج چل رہے ہیں ملک میں، اتنا خلفشار، کنٹینر، ہر تھوڑے دن کے بعد کوئی نیا کنٹینر خرید کے روڈ پہ لا کے ڈالا ہوا ہوتا ہے لوگوں نے، کنٹینروں کا خرچہ ہو رہا ہے بلا وجہ کا، ایسا ہی ہے نا۔ پھر سیاسی لوگوں کی تقریریں، اور عجیب چل رہا ہے حساب کتاب، اور جو آپس میں نفرتیں، وہاں دو جماعتیں ہی ہوتی ہیں اکثر، دو قسم کے پھڈے ہیں۔ ہمارے یہاں تو پتہ ہی نہیں یہ لڑنا کس نے، ہمارے یہاں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو کام خراب ہو رہا ہے یہ کس کمبخت کی ذمہ داری ہے۔ کراچی کی ٹوٹی ہوئی سڑکوں کا ذمہ دار کون ہے؟ گٹر کے ڈھکنوں جو چوری ہو رہے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ گٹر ابل رہے ہیں، یہ وزارت کس کے پاس ہے؟ یہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ بددعا کرنی ہے تو کس کے خلاف کرنی ہے۔ جس کو خلاف کرو بولتا ہے میں تھوڑی ذمہ دار ہوں، میں نے تھوڑی مارا ہے۔ وہ موٹے آدمی کا جنازہ تھا نا، کوئی اٹھا نہیں رہا تھا، سب کہہ رہے تھے ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی۔ تو غربت بھی ختم، مہنگائی بھی ختم، سپر پاور بن کے آ جائے گا پاکستان۔ تو یہ لکیروں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ انسانوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، حکمران اپنے ذاتی مفاد کے لیے بناتے ہیں۔ ایک وڈیرا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے میری حکومت یہاں تک، انسانیت کا مفاد ان لکیروں کو ختم کرنے میں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم پاکستان کو پاکستان باقی رکھنا چاہتے ہیں اور یہ لکیریں باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی صرف ایک ہی بیس ہو سکتی ہے، وہ ہے لا میں اسلام ہونا چاہیے۔ عملی زندگی میں اسلام تو امریکہ میں بھی ہو سکتا ہے میرے بھائی، یو کے میں بھی ہو سکتا ہے، فرق صرف کیا ہے؟ اسلام یہاں سپیریئر ہونا چاہیے لا میں، عدالتوں میں، اور غیر مسلم کنٹری میں اسلام پر چلنے کی آزادی ہے لیکن اسلام سپیریئر نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ نے 700 سال پہلے لکھا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلامی کنٹری میں اسلام اوپر ہوگا، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ہم اوپر ہوں گے، ہم آپ کو اجازت دیں گے کہ مندروں میں بھی جا سکتے ہو، چرچ میں بھی جا سکتے ہو، آپ اپنے حساب سے زندگی گزار سکتے ہو۔ جب ٹکراؤ ہوگا قانون کا تو سپیریئر کیا ہوگا؟ اسلام۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو اسلام کی جو
بنیادی مسائل ہیں نا وہی ہماری عدالتوں نے مسخ کر دی. کل نادرا کے آفس کسی کام سے جانا تھا, میں نے کہا اگر کوئی آدمی 4 کے بعد 5ویں کرتا ہے رجسٹریشن ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا ہاں. تو میں نے کہا 5ویں تو اسلام میں الاؤ نہیں ہے. انہوں نے کہا رجسٹریشن ہوتی رہے گی. ہمارا 4.5. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو لوگ کرتے نہیں تو اس کا ابھی نقصان نہیں آ رہا, لیکن اس سے تو 18 شادیاں لوگ کر لیں گے. انہوں نے کہا بس چل رہا ہے. تو میں نے کہا اس کو پہلے یہ لا ہونا کہ ڈیورس پیپر پہلے بنے گا پھر رجسٹر ہوگی, ایک کو سائڈ پہ کرے گا تو آئے گا نا, ریپلیس ہوگی. نہیں بھائی لاتے رہو ہول سیل کے حساب سے. ایک طرف اتنی آزادی, دوسری طرف اتنی کہ جہاں اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ سیکنڈ میرج بیوی کی پرمیشن کے بغیر کر سکتے ہیں, وہ اللیگل ہے. وہ جیسے ہی کیا آپ کی بیوی بیگم آپ کو کہاں کر دے گی؟ اندر, چلو بھائی جیل میں بیٹھا ہوا ہے. تو عجیب بوکھلاہٹ ہے, دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, کسی کو پتہ. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جو صحیح کرنے والے ہیں وہ کوشش بھی نہیں کرتے, وہ آواز ہی نہیں اٹھاتے. ان کے آوازیں مخصوص مسائل پہ گھوم رہی ہیں جس پہ پبلک اکٹھی ہو جاتی ہے. چند ایک ہمارے مشہور مسائل ہیں جو ملک میں ہمیشہ سے اٹھائے جاتے ہیں, بس وہی انہی کے گرد ہم گھومتے رہیں گے. تو بھائی ہم چاہتے ہیں یہ ملک باقی رہے, یہ امریکہ کے حوالے نہ کیا جائے, اس کی لکیریں باقی رہیں, اس پہ جو ہم اتنا سارا بجٹ جو اپنے دفاع پہ خرچ کر رہے ہیں کرتے رہیں. کہ دفاع پہ جب ہی خرچ کریں گے نا جب اس کی بارڈر محفوظ ہوگا, تو بارڈر بھی محفوظ. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, انڈیا سے پاکستان کو الگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی, دونوں ایک کنٹری ہوتے, کیا مزے سے. چائنا سے بڑی پاور ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کیونکہ انڈیا پاکستان اگر نہ ٹوٹتا تو بنگلہ دیش بھی الگ نہ ہوتا. تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ملا کے ایک کنٹری ہوتا. کیا پاورفل گورنمنٹ ہوتی. سارے وسائل جو ڈیفنس پہ خرچ ہو رہے ہیں وہ ادھر ہی ہوتے. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کیا آواز اٹھائی تھی کہ ہم کیا ہیں, مسلم ہیں, ہمیں لا چاہیے اسلامی. عملی زندگیوں میں اسلام وہ بات کی چیز ہے. سپیریئر کیا ہونا چاہیے؟ اسلام. ایک ایسا کنٹری جس کا لا کیا ہوگا, آئین کیا ہوگا, اسلام سے شروع ہوگا, اسلام سے. اور وہ ہو بھی گیا الحمدللہ. حاکم اعلیٰ صرف اللہ کی ذات ہے. اصل حاکم کون ہے؟ اللہ ہے. تو بتا دیا کہ جو وزیر اعظم یا صدر ہے یہ اصل گورنمنٹ ان کی نہیں ہے, اصل گورنمنٹ تو اللہ کی ہے. یہ بڑی خاندانی چیز پاکستان کے آئین میں شامل کر دی, امپلیمنٹ بالکل بھی نہیں ہے. تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھو ہم یہ غربت برداشت کر رہے ہیں, یہ مہنگائی برداشت کر رہے ہیں, یہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں, ابلتے ہوئے گٹر, یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے کہ یہ ہوں ابلیں. صرف اس بیس پہ برداشت کر رہے ہیں کہ ہمیں الگ اپنے کنٹری کو الگ رکھنا ہے تاکہ ہم اس میں اسلام کو نافذ کر سکیں, اسلامی قوانین کو. تو جو ہمارے ٹیلی ویژن پہ آنے والے اینکرز ہیں, جو لبرل قسم کے اینکرز ہیں, وہ اسلام کی بات انہوں نے کرنا چھوڑ دی ہے, بلکہ اسلام کے اگینسٹ چلتے ہیں. تو سب سے پہلے ان سے یہ کہا کرو کہ اگر آپ اسلام کی بات نہیں کرتے تو پھر پاکستان کو انڈیا کے ساتھ ملایا جائے. ہم پھر یہ علیحدگی ہمیں نہیں پسند ہے. ہماری کوئی ہندوؤں سے ذاتی دشمنی تھوڑی ہے. ان کا الگ کلچر, ہمارا الگ کلچر. تو عیسائیوں کا بھی الگ کلچر, سکھوں کا بھی الگ کلچر. کلچر تو یہاں رہ کے بھی ہو سکتا ہے. ارے ہم نے دیکھا ہے یار, یہاں نازم آباد کا الگ کلچر ہے, آپ تھوڑا سا اورنگی ٹاؤن چلے جائیں تو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا, ڈیفینس چلے جائیں تو بالکل ہی اسٹائلس, وہ بالکل ہی اسٹائل کیا ملے گا آپ کو, الگ صحیح اسٹائل ملے گا آپ. وہاں چھوٹی موٹی بیماریاں ہی نہیں ہوتی ڈیفینس میں. بھائی بڑے لوگوں کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں, یہ نزلہ زکام نہیں, کینسر, اللہ بچائے سب. صاحب کو کیا ہے جی, کینسر چل رہا ہے آج کل, اللہ نہ کرے ایڈز, اللہ سب کو بچا کے رکھے. غریبوں کی بیماریاں کیا ہیں, کھانس رہا ہے 1 ہفتے سے. ڈیفینس کی بیماریاں شوگر, پریشر, انتقال ہوا برین ہیمریج سے. کس سے انتقال ہوا, اللہ بچائے سب کو. ڈیفینس والے بھی ہمارے بھائی ہیں, بہت دوست وہاں سنتے ہیں. ایک مثال, آپ کی تعریف کر رہا ہوں میں, آپ کی تعریف, چھوٹی موٹی بیماریاں نہیں. غریبوں کی بیماری کیا ہے, گٹر میں گرنے سے مر گیا.
یہی ہوتا ہے نا, ڈھکن کھلا ہوا تھا جا رہا, ان کو بلڈ پریشر شوگر موگر ان کے مسائل نہیں ہے, ٹرک والا اسٹیکر بنا کے چلا گیا. یہی ہوتا ہے. تو کلچر کتنا ڈفرینٹ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل الگ کلچر ہے. تو خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو میرے بھائی, ہم جو اس لکیر سے محبت کرتے ہیں کہ یہ کنٹری ہے, یہ نقشہ ہے, تو اس کی بیس, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک باقی رہے, یہ کسی دوسرے کنٹری کی تحویل میں نہ دیا جائے, صرف اس بیس پر کہ ہم یہاں اسلام کو سپیریئر کر سکتے ہیں, ہمارا آئین اسلامی ہے. تو اگر یہی چیز عدالتوں سے ختم ہو جائے گی تو پھر بھائی پھر تو بھاگو امریکہ جاؤ یار, یہاں کیا رکھا ہے؟ اپنی نجی زندگی میں اسلام کو تو وہاں بھی فالو کر سکتے ہو آپ. تو سپیریئر, تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ عدالت کا خلا اسلام میں کالعدم, کسی کا بھی فقہ نہیں ہے, کسی فقہ میں نہیں ہے. تو خیر بات یہاں سے شروع ہوئی تھی, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنْ, ہاں وہ میں پہلے واقعہ بتا دوں. وہ خاتون آئی نا, میاں بیوی آئے کچھ دن پہلے, خاتون نے عدالت سے خلا لیا, یہ سمجھ کے بیٹھ گئی کہ طلاق ہو گئی ہے. بعد میں ارادہ ہوا دوبارہ ان پرانے والے سے شادی کرنی ہے. پھر فتویٰ لے رہی ہیں کہ پرانا خلا صحیح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا, کیونکہ اب موڈ ہو رہا ہے دوبارہ نکاح کرنے کا. تو میں نے وہ جب ڈاکومنٹ پڑھے تو میں نے کہا تو صحیح نہیں ہوا, اس میں تو کوئی الزام بھی ڈھنگ کا نہیں لگایا آپ نے, ٹھیک ہے نا, جھوٹا الزام بھی کوئی ڈھنگ کا, میاں بھی بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا الزام بھی ایسا نہیں لگا جس کی بیس پر خلا بنتا ہو, سچی مچی کا بھی بنتا ہو. تو کچھ بھی نہیں ہے وہیں, بس میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی. پتہ نہیں کتنے بچے ہو چکے تھے, بغیر انڈرسٹینڈنگ کے اتنے بچے ہو گئے, اب نہیں بن پا رہی. عدالت نے فوراً کاغذ پکڑا دیا. میں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے. کہہ رہی ہمارا نکاح دوبارہ پڑھا دیں. میں نے کہا نکاح ٹوٹا ہی کب ہے جو پڑھا دوں دوبارہ؟ نکاح ٹوٹا ہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کا میاں ہے بھائی. وہ میاں بڑا خوش ہو رہا تھا یار, فری پھوکٹ میں مل رہی ہے. اب وہ خاتون مجھے کہہ رہی ہیں کہ تو پھر یہ اتنے, یہ کیا ہے یہ؟ میں نے کہا یہ بکری کو کھلا دیں جا کے آپ, اس کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں میں توحید عدالت کر رہا ہوں, آپ توہین اسلام کر رہے ہو بھائی. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں پاکستان کے قانون میں اس کاغذ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں, قانون میں بڑی ویلیو ہے. اس کاغذ کی بیس پہ آپ کہیں اور شادی کر سکتی ہیں, آپ کا وراثت میں حصہ ختم. میں تو اسلام کو بتا رہا ہوں کہ اسلام میں اس کاغذ کی ویلیو نہیں ہے. تو ہم اسلام کو تھوڑی جج کے کہنے سے چینج کر دیں گے. اس پہ کوئی ہم سے بات کرنے کے لیے, ڈیبیٹ کرنے کے لیے بلاتا ہے تو ہم عدالت بھی جائیں گے انشاءاللہ, بحث کریں گے. یہ کیا ہے؟ یہ تو جنرل مشرف نے ایک ڈنڈے کی طاقت سے ایک اسلام کو, خلا کے قانون کو کیا ہے مشرف نے. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں فوج کی حمایت کرتا ہوں اور مشرف نے یہ کیا, اور ڈنکے کی چوٹ پر آپ فلاں جیسے بہادری دکھائی, آپ بھی فوج کے خلاف بولو. میں فوج کی تعریف کرتا ہوں ایز اے ادارہ. باقی جنرل مشرف کے خلاف اگر بولنا بہادری ہے, وہ ہم اس وقت بولے ہیں جب جنرل مشرف چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے, صدر مملکت بھی تھے, اور اس وقت گرفتاریاں اب سے زیادہ ہو رہی تھیں. اس وقت ممبر پہ بیٹھ کے ہم نے جنرل مشرف کے خلاف آواز اٹھائی تھی. تو یہ جو ہم آرمی کی تعریفیں کرتے ہیں نا, یہ آرمی کے بوٹ پالش کرنے کے لیے نہیں کرتے, نہ ہمیں آرمی سے ایک روپیہ ملتا ہے اس کا, نہ کوئی شاباشی ملتی ہے, کخ بھی نہیں ہے. تو جنرل مشرف نے یہ دھاندلی کی, ایک ڈکٹیٹر بن کے عدالت میں غیر شرعی قانون ڈنڈے کے زور سے, کیونکہ مطالبہ یہ تھا کہ عورت کو طلاق کا حق دیا جائے, تو مشرف نے کہا یہ کروں گا تو مولوی سارے پیچھے پڑ جائیں گے, عورت کو خلا کر ایسا رائٹ دے دو کہ اس میں شوہر کی پرمیشن ضروری نہ ہو, اور اس میں شوہر کا برا ہونا بھی ضروری نہ ہو. شوہر اگر برا ہے پھر تو عورت کو حق ہے. برائی کے بھی کچھ درجات ہیں, ایسے ہی نہیں کہ کوئی بھی برائی ہو, سگریٹ پیتا ہے تو جناب طلاق لے لی. تو مشرف نے یہ گڑبڑ کی, جنرل مشرف نے, کہ لا میں یہ تبدیلی کر دی, نوٹس جاری کر دیا کہ بھائی جب بھی کوئی عورت شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ کرے گی تو عدالت اسے خلا کی ڈگری دے گی, چاہے اس کے میاں میں کوئی خرابی نہ ہو,
اس وقت تمام سیاسی جماعتوں نے اس قانون کے خلاف کسی ایک نے بھی آواز نہیں اٹھائی، جو اس وقت اٹھانے کا ٹائم تھا. سمجھتے ہو؟ ہم تو چیخ رہے تھے، ہم کوئی بہت نیک نہیں ہیں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، تو چیخ رہے تھے اس وقت بھی، ممبر پہ بیٹھ کے بول رہے تھے کہ غلط ہو رہا ہے. تو خیر میں اب جلدی سے اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ جو لکیریں ہم نے برداشت کی ہوئی ہیں اور سب کچھ صرف اس لیے کہ نظام کیا ہونا چاہیے، اسلام، اسی کے لیے قربانیاں ہیں، اسی کے لیے. اور اسلام حقیقی معنوں میں آئے گا تو یہ سارا نیچے کا سسٹم آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ایک صحافی کا بڑا ٹائٹ مضمون آیا تھا، اس نے کہا تھا ہم جو ترقی نہیں کر رہے ہیں نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ابھی تک یہی نہیں پتہ چل رہا کہ ہم نے ترقی اردو میں کرنی ہے یا انگلش میں کرنی ہے. ابھی تک 70 سال میں یہ طے نہیں ہوا. سمجھ رہے ہو؟ یہی نہیں پتہ چل رہا کہ آپ کی زبان اردو ہے یا انگلش. علماء نے مطالبہ کیا تھا کہ بھئی جیپنیز جب جاپانی زبان میں ترقی کر سکتا ہے، فرانسیسی انگلش سیکھے بغیر اپنی مادری زبان میں ترقی کر سکتے ہیں، اور اللہ بھلا کرے آپ کا چائنیز انگلش سیکھے بغیر ترقی کر سکتے ہیں. ترکی نے اتنی ترقی کی، طیب اردگان کو دس اور دیٹ کے علاوہ انگلش کا کوئی تیسرا لفظ نہیں آتا، تو ہم بھی اردو میں کیوں نہیں کر سکتے؟ اور ہماری اردو تو کا حجم تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. ہندی بھی تو اردو ہی ہے نا، ہندی اردو ایک ہی چیز ہے. تو یا تو آپ سارا سلیبس کر دیتے کس میں؟ اردو میں، انگلش ایز اے لینگویج سکھائی جاتی. اور اگر یہ فلسفہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو بھائی پھر پہلے دن سے ہی سب کچھ کیا ہونا چاہیے تھا؟ انگلش میں ہو جانا چاہیے تھا. اردو اسکول ہی ختم ہو جانے چاہیے تھے. ایک طرف تو آتے، اب تک تو سیکھ چکے ہوتے نا انگلش. 70 سال بعد جا کے تو اب تو انگلش سے لوگوں کو مناسبت ہو جاتی. نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، اور مزید 100 سال اسی طرح چلتے رہیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس زبان میں ہم نے پڑھنا ہے. وہ میں بار بار واقعہ بتاتا ہوں. ایک صاحب میرے ساتھ جہاز میں، تو میں نے اردو اخبار منگوایا، تو ان کے لیے میں نے کہا یہ انگلش اردو پڑھیں، ان کو اردو نہیں آتی تھی. میں نے کہا چلیں یہ انگلش آپ پڑھ لے. کہہ رہے انگلش بھی نہیں پڑھ سکتا. اب شکل سے پڑھے لکھے لگ رہے تھے. تو میں نے کہا یہ انگلش اخبار پڑھ لیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے انگلش اسکولوں میں پڑھا ہوں. تو میں نے کہا تو پھر آپ کو تو زیادہ پڑھنا چاہیے. کہہ رہے ہیں وہ اسکولوں کی پڑھائی کا آپ کو پتہ ہے، چونکہ شروع سے سب کچھ انگلش میں تھا تو اتنا مشکل تھا، تو انگلش تو اس لیے نہیں آئی، اردو اس لیے نہیں آئی کہ اردو اسکولوں میں ہی نہیں پڑھا ہم نے. تو بالکل فارغ ہو کر یہ پوری قوم من حیث القوم، اگر میں قسم اٹھا کے بولوں نا کہ یہ حالت ہے تو میں جھوٹ نہیں بولوں، میں قسم میں جھوٹا نہیں ہوں گا. چند ایک لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ فرفر انگلش بول رہے ہیں، وہ چند ایک ہیں. من حیث القوم بیڑا غرق ہو گیا ہے. اٹھا کے دیکھو، یہاں دیکھ لو کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نہ انگلش کے رہے نہ اردو کے رہے. اردو میں کسی کے سامنے صحیح اردو بولو اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا، اور انگلش تو ویسے ہی نہیں آ رہی. انگلش اخبار دیکھ لو کتنے نکلتے ہیں ہمارے ملک میں، اردو کے مقابلے میں بہت تھوڑا ریشو ہے ان کا. اور ان میں بھی بہت سے لوگ اس لیے گھر میں منگوائے ہوئے شو بازی کے لیے، سمجھ میں ان کے بھی نہیں آ رہا. بھائی ڈان اخبار آتا ہے، لوگ آئیں گے پڑھے لکھے لوگ ہیں. نظام تعلیم ہے یہ آپ کا، یہی فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ پڑھنا انگلش میں ہے یا اردو میں. تو اسی طرح میرے بھائی آج تک ہمارے حکمرانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارا آئین اسلام ہے یا غیر اسلام ہے. برٹش لا کو فالو کرنا ہے، امریکن لاس کو فالو کرنا ہے، یورپ کے قوانین کو فالو کرنا ہے یا اسلام کو کرنا ہے. او بھائی ایک طرف ہو جاؤ. یہ نہیں ہوتا تو چلو پورے ادھر ہی چلے جاؤ اللہ کے بندو، ٹھیک ہے نا، پورے ادھر چلے جاؤ. کیونکہ درمیان میں کہیں بھی لٹک کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. درمیان میں لٹکے رہو گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لٹکے ہوئے دو تہذیبوں کا زبردست قسم کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. ماں باپ پریشان ہوتے ہیں بچے کو بنانا کیا تھا بن کیا رہا ہے. یہ ہے بھائی بنانا کیا تھا وہی ہے. میں کچھ بولتا ہوں بانسری سے نکلتا کچھ اور ہے. وہ بتاتا ہوں نا، ایک پاگل کے منہ میں بانسری آ گئی، وہ سمجھتا پائپ ہے.
اس نے پائپ میں آواز ماری تو بولتا کچھ ہے, ادھر سے نکلتی سر ہے, تو کہہ رہا ہے یار عجیب بات ہے, میں کچھ اور بول رہا ہوں, یہ پائپ کچھ اور بول رہا ہے.